وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اے اونچی اونچی سی وہ زندگی جس سے تیرا درد بلا رہی. کہ آج کی یہ تقریب عبد المجید باٹی کے اعزاز میں اور اس کی صلاحیتیں اور اس کے فن کے اعتراف کے طور پر سجائی گئی ہے. میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں خود ہی عبد المجید باٹی پر، اس کے فن پر، اس کی شخصیت پر، اس کی صلاحیتوں پر، اس کی کاوشوں پر بولنا شروع کر دوں اور پھر بولتا ہی چلا جاؤں. ادب، ثقافت، آرٹ تے فن، فوٹوگرافری دا شہر میرے وچ پائیاں انہاں عروجاں تیرے نال. عبد المجید باٹی نے سرزمین کبیر والا کی ثقافت اور نسل نو کو اندھیروں سے نکال کر مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا. لاتعداد صلاحیتوں کا مالک ماہر عبد المجید باٹی کی تاجپوشی کے تقریب کا اہتمام. کچھ اجلی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی. مجید باٹی کے فن پر میں جو کچھ بول سکوں، جو کہہ سکوں وہ کہوں. فن اور فن کی دنیا میں مجید باٹی کو زندہ رہنے کے لیے اسے اپنے فن پر اور اسے اپنے فنکارانہ صلاحیتوں پر ہی اعتماد کرنا ہوگا. آفرین ہے اس نوجوان پر اور لائق تحسین ہے یہ نوجوان کہ اس نے اپنے وسائل قربان کیے، اس نے اپنی صلاحیتیں نچھاور کر دیں صرف اور صرف کبیر والا کے لیے. میں گزارش کروں گا جناب سید سکندر علی شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے اصلی نوجوان فنکار ساتھی کی تقریب تاجپوشی کی رسم ادا کریں. عبد المجید باٹی صاحب کے کافی ڈرامے میں نے دیکھے، ان کی رائٹنگ میں نے دیکھی، ان سے میں کافی متاثر ہوں اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں، اس چھوٹی سی عمر میں ان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں جو قابل ستائش ہے. اور ان کو میں کبیر والا کا شیکسپیئر کہوں گا. باٹی صاحب ایک اچھے رائٹر، اگر ان کی رائٹنگ دیکھی ہے تو اس میں پرفیکشن دیکھی. اگر انہوں نے ڈائریکشن کی ہے تو بطور ڈائریکٹر اس میں نے پرفیکشن دیکھی. اگر انہوں نے ایکٹنگ کی، اداکاری کی، اس میں نے پرفیکشن دیکھی. تو مجھے تو کسی بھی جگہ ان میں کوئی کمی نظر نہیں آئی. لیکن ہر چیز میں اچھائی، امپروومنٹ کا اسکوپ ہوتا ہے. تو مزید یہ محنت کریں، مزید کوشش کریں. ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرے، کبیر والا کے عوام میں مزید خدمت کرے. میں ذاتی طور پر میں کبیر والا کے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں مجھے آپ سے عقیدت کی حد تک محبت ہے. سارے منزل تک نہ جائیے، رکیے نہ ایک پل، کوئی راواں منزل ہوتیاں جیڑیاں لئیے مل، یا تے کامنوں نس نہ پائیے یا پھر چل سو چل. آج کی تقریب کے صاحب محفل عبد المجید باٹی کے لیے اور میں مشہور ہوں سب سے پہلے عطاءاللہ لوز فورم کے ساجد علی عاجز صاحب کا، محمد اعجاز سیال صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت تقریب کبیر والا کے اس عظیم سکون کے لیے سجائی جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے شہر کے رونقوں کے لیے وقف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مجید باٹی ایک ایسا نام ہے جس نے اپنے فن سے عشق کیا اور اسے نبھایا بھی.
तो उसमें एक बात मैं अर्ज करता जरूर कि मैं ये समझता हूँ कि कबीर वाला काफी अदबी और फनी लिहाज से एक जरखेज इलाका है। ये हमारी बदकिस्मती है कि चलना क्योंकि हालात की बिना पर जो हमारे यहाँ के नौजवान करना चाहते हैं वो उसका भरपूर तरीके से उसका इजहार नहीं कर पाए। लेकिन ये बात मानने वाली है और मैं ये भी समझता हूँ कि मुझसे और बहुत सारे मेरे सीनियर उम्र के लिहाज से भी और कुछ मुझसे एज के लिहाज से कुछ छोटे होंगे, लेकिन उनका काम भी अदबी और फनी और सकाफती हवाले से मैं उसका एतराफ करता हूँ। मैं ये समझता हूँ ये तो अताउन की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे ये इजाज़ बख्शा और ये अच्छी बात है कि इसी तरीके से अगर ये दूसरे दोस्तों को भी उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कबीर वाला जो है मज़ीद इस हवाले से तरक्की करेगा।